آج کی بات۔ زمین دائرے میں آگے بڑھتی ہوئی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ آگے بڑھنا طولانی حرکت اور حرکت کا دائرے میں سفر کرنا محوری گردش ہے۔ گردش کے یہ دو زاویے زمین کے اندر باہر، اوپر نیچے ہر شے کو منتقل ہوئے ہیں۔ سمندر کی موجوں سے لے کر فضا میں تیرتے بادلوں اور خشک و آب کی مخلوقات، سب کی زندگی دائرے میں آگے بڑھتی ہے۔ محوری حرکت سے زندگی کو توانائی ملتی ہے، جبکہ طولانی حرکت سے تغیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ البتہ گردش کا نظام دائرے پر قائم ہے، کیونکہ زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے توانائی کا تقاضا محوری گردش سے پورا ہوتا ہے۔ مثال، اگر آدمی کی عمر کی اسپیس 70 سال مقرر ہے تو وہ 70 سال کی توانائی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن گزار کر جوان ہوتا ہے، یعنی بچپن اور جوانی کی توانائی اندر میں پہلے سے ذخیرہ ہے، جس کو کم زیادہ استعمال کر کے وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے۔ توانائی کا ذخیرہ کم ہوتا رہتا ہے، بالآخر 70 کے ہندسے پر آ کر سوئی رک جاتی ہے۔ سفر میں تیز رفتار گاڑی اور غیر ضروری سفر سے پیٹرول، زندگی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر گاڑی اعتدال کے ساتھ نہ چلائی جائے تو 70 سال کا ایندھن 40 یا 50 سال میں ختم ہو سکتا ہے۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی 0 اور 70 کے درمیان گھوم رہی ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا دائرہ مکمل ہوتے ہی وہ دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، ایک دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ غور طلب ہے کہ دائرے میں 0 اور 70 کا مقام ایک ہے۔ 0 میں 70 سال کی توانائی ذخیرہ ہے۔ جب توانائی کی سوئی اس نقطے پر واپس آتی ہے جہاں سے چلی تھی تو 70 سال 0 ہو جاتے ہیں۔ کھلے ذہن سے سوچیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ زندگی ہر رخ میں محوری اور طولانی گردش پر قائم ہے۔ ایک گردش بندے کو شعور سے اور دوسری لاشعور سے منسلک رکھتی ہے۔ زندگی لاشعور سے آتی ہے اور شعور میں مظہر بنتی ہے۔ اسی طرح محوری گردش خود کو طولانی گردش میں ظاہر کرتی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ موجیں آگے بڑھتی ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ بادلوں کا قافلہ خانہ بدوش بن جاتا ہے۔ تیر کمان سے سیدھا نکلتا ہے۔ درخت کا تنا طول میں اوپر اٹھتا ہے۔ پہاڑ تکون کی طرح ایستادہ ہیں۔ سیدھ میں لکیر اور ہر شے پر طولانی حرکت غالب ہے۔ ساحل پر بیٹھ کر موجوں کو غور سے دیکھیے۔ آگے بڑھنے کی وجہ سے موج پر طولانی حرکت کا گمان ہوتا ہے، لیکن یہ اسپرنگ کی طرح ایک کے بعد ایک دائرے میں داخل ہو کر ساحل کی طرف آتی ہے۔ دائرے کی وجہ سے موج میں توانائی پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ کم اس طرح کہ ساحل کی طرف آتے ہوئے دائروی شکل مغلوب ہوتی ہے اور موج خاموشی سے سرکتی ہوئی واپس سمندر میں داخل ہو جاتی ہے۔ زمین کے اوپر پہاڑ تکون یعنی آدھا دائرہ نظر آتا ہے۔
یہ جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے۔ اندر باہر ملنے سے پہاڑ کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ درخت کا تنا سیدھ میں اوپر جاتا ہے لیکن اس پر دائرہ محیط ہے۔ تنے کی شکل گول ہے۔ درمیان سے کاٹا جائے تو ترتیب سے دائرے نظر آتے ہیں۔ جتنے دائرے ہوتے ہیں اسی مناسبت سے درخت اوپر جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ درخت کا سفر بیج سے شروع ہو کر بیج پر ختم ہوتا ہے۔ اس بیج سے نیا درخت بنتا ہے، پھول لگتے ہیں، پھول میں سے پھل نکلتے ہیں اور پھل میں بیج چھپا ہوا ہے۔ درخت میں سے جو شے سب سے آخر میں ظاہر ہوتی ہے وہ پھل ہے۔ بیج زمین کے اندر ایک بار کھلنے کے بعد زمین کے باہر دوبارہ اس وقت نظر آتا ہے جب درخت میں پھل لگتا ہے۔ پھل لگنے سے پہلے تک بیج مخفی تھا۔ درخت بیج سے بیج تک کا سفر ہے۔ لکیر سیدھی نظر آتی ہے لیکن اسکرین پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ لکیر کے اندر کتنے دائرے یا نقطے ہیں۔ لکیر اور اس سے بننے والی ساری شکلیں نقطوں کا مجموعہ ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ زندگی محوری اور طولانی گردش پر قائم ہے۔ طولانی گردش بھی دراصل محوری گردش ہے، مگر دیکھنے کے مخصوص زاویے کی وجہ سے، وہ زاویہ جو فکشن پر قائم ہے۔ ہم نے محوری گردش کو طولانی سمجھ لیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کی بات میں دی گئی مثالیں غور سے پڑھیے۔ محوری اور طولانی گردش کی ایک اور مثال لٹو ہے۔ جن لوگوں نے بچپن میں لٹو چلایا ہے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ لٹو کی نوک کے گرد رسی کو لپیٹ کر ایک خاص جھٹکے سے پھینکا جاتا ہے۔ رسی ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور لٹو تیزی سے زمین پر گھومنے لگتا ہے۔ گھومتے ہوئے وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ لٹو یا لٹو کی نوک سیدھ میں سفر نہیں کرتی بلکہ ترچھی ہوتی ہے۔ ترچھا ہونے سے دائرہ بنتا ہے۔ دائرے میں سفر کے لیے طولانی حرکت کا ترچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ شے اپنے نقطہ آغاز کی طرف نہیں لوٹے گی۔ اگرچہ گردش کی یہ کیفیت ہر تخلیق میں ہے، مگر عام فہم شخص اسے لٹو میں نمایاں طور پر دیکھ سکتا ہے۔ زمین مخصوص رفتار سے محوری اور طولانی گردش میں رواں دواں ہے، اور زمین کا محور شمال کی جانب قدرے جھکا ہوا ہے۔ جھکاؤ سے گردش دائرے میں جاری ہے، اور اسی وجہ سے زمین پر دن رات کا نظام قائم ہے، ورنہ موسم میں رد و بدل نہیں ہوگا اور زمین پر زندگی سوالیہ نشان بن سکتی ہے۔ زندگی زمین کی ہو یا اس پر مخلوقات کی، دائرے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا رخ مسلسل اس جانب ہے جہاں سے یہ آئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کا ربط اپنے مرکز سے ٹوٹ جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 156، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ عزیز طالبات و طلباء، سوال کر سکتے ہیں۔